اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اللہ تو کفر کر دیا اس آدمی نے. کس نے؟ جو نجومی کے پاس، جوتشی کے پاس، ہاتھ دیکھنے والوں کے پاس، مستقبل کے بارے میں خبر دینے کے والے کے پاس جائے اس سے پوچھے سی بات کو اس نے کفر کیا. اتنا بڑا کرائم ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. لہذا کبھی اس طرح کے لوگوں کے بارے میں یا اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. کچھ لوگ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس تاکہ مت مرا سکیں. مت مارتے نا، یعنی کسی کے دل کو اپنی طرف موڑ لینا. بیوی چاہتی ہے کہ شوہر میری طرف ہو جائے، اپنے ماں باپ کو نہ دیکھے، تو بیوی جاتی ہے کسی کے پاس، بابا کے پاس، پیسے دے کر کے وہ مت مراتی ہے، یعنی جادو کراتی ہے تاکہ شوہر صرف بیوی کو مانے اور ماں باپ کو دھیان نہ دے. ایسا ہوتا ہے نا. یعنی ایسا کچھ لوگ کرتے ہیں، اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. یہ جادو سے ہوتا ہے. یہ کام جادو سے ہوتا ہے اور جادو کرنا کفر ہے. اللہ اکبر. جادو کرنا کفر ہے اور اس کی سزا اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس کو تلوار سے قتل کر دیا جائے. جس کے بارے میں پتا چلے کہ جادوگر ہے، عورت ہو یا مرد، جادو کرتا جادو گرنی ہے، اسلام میں حد ہو بالسیف، تو اس کو تلوار سے کاٹ دیا جائے، قتل کر دیا جائے. اتنا بڑا کرائم، اتنا بڑا گناہ ہے جادو کرنا. لیکن ہم آپ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ حکومت کا کام ہے. اگر اسلامی حکومت ہے تو حکومت یہ کام کرے گی، یہ سزا دے گی. اس طرح سے اور بھی بہت ساری حدیث ہے. تو جادو کی جگہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، تو کیسے آپ جادو کا استعمال کر کے شوہر کو اپنی طرف کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی ساس جادو کرتی ہے، مت مارتی ہے داماد کا کہ ہماری طرف رہے، کچھ ماں ایسا کرتی ہے، یعنی ایسے رشتے دار لوگ کرتے رہتے ہیں. خواتین کو، مردوں کو چاہیے کہ اس طرح کے چکر میں آپ نہ پڑیں. آپ اچھے سے رہیں. اللہ محبت ایسی ڈال دیتے ہیں. آپ کو جادو کرانے کی، کھلا پلا کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ بدماش ہیں تو معاملہ آپ کا خراب رہے گا. کھلانے پلانے سے، جادو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور کچھ اثر ہو بھی گیا تو آپ اپنی آخرت خراب کریں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له، کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں جو جادو کرے یا اس کے لیے جادو کرایا جائے. تو آپ اگرچہ جادو نہیں کر رہے ہیں لیکن ایسے لوگوں کے پاس آپ جا رہے ہیں تو آپ بھی اس گناہ میں شریک ہیں اور آپ کے ساتھ وہ بھی اسی طرح عذاب دیا جائے جسے جادوگروں کو دیا جائے. اللہ، کتنی خطرناک بات ہے. بلکہ بدشگونی کو شرک کہا گیا. الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ 5 منٹ میں تقریر ختم کرتا ہوں میں. آپ نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، کہ بدشگونی لینا شرک ہے. بدشگونی لینا شرک. اللہ، اتنا بڑا گناہ ہے. یہ چیز کیسے دور ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا وما منا الا ولکن اللہ یذھبہ بالتوکل. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. لیکن اگر کسی کو وسوسہ آ جائے اس طرح کا بدشگونی کا، کسی چیز کو سن کے دیکھ کے، تو اللہ تعالیٰ توکل، بھروسہ کی وجہ سے اس کو دور کر دیتا ہے. یعنی ہم اللہ کا بھروسہ کریں کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. کسی کے بولنے سے، کسی کے ٹوکنے سے، کوئی چیز دیکھنے سے، کچھ دکھ جانے سے ہمارا کوئی بگڑنے والا نہیں. تو اگر ہم بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر تو اللہ اس چیز کو ختم کر دیتا ہے. پھر انسان گنہگار نہیں ہوگا. گنہگار کب ہوگا؟ جب انسان اس چیز پر عمل کرے. اور ایک دعا اس تعلق سے کہ اگر کسی نے بدشگونی لے لی، اگر آپ کو پوچھے کہ معلومات نہیں تھی، آپ نے بدشگونی لے لیا، سفر کینسل کیا، کوئی کام نہیں کیا، کسی کی آواز سن کے، کسی کا چہرہ دیکھ کے، یا بلی کا راستہ کاٹ دینے سے کسی سے آپ نے بدشگونی لیا کبھی زندگی میں، تو کیا کفارہ ہے؟ اس کا کفارہ حدیث کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، مسلم ولا الہ الا، یہ کفارہ اس چیز کا کہ جس نے بدشگونی کبھی زندگی میں لے لیا ہو تو یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. اس کا ترجمہ یہ اس دعا کا کہ تیرے سوا کسی اور کے پاس بھلائی نہیں ہے، کہ ہر طرح کی بھلائی اللہ تیرے ہی پاس ہے. جو شگونی اچھی چیز ہے وہ سب کچھ تیرے ہی پاس ہے اور تیرے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے. اور آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2414. آپ نے کہا من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، کہ اگر انسان کوئی اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کو خوش کرتے ہوئے اگرچہ لوگ ناراض ہو جائیں
اس کی پرواہ نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو لوگوں سے بھی راضی کر دیتا ہے اور اللہ خود بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ وَمَنِ الْتَمَسَ بِسَخَطِ اللَّهِ رِضَى النَّاسِ، لیکن کوئی آدمی لوگوں کی خوشی چاہتا ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں، ہم لوگوں کو راضی کریں، اگرچہ اللہ نہ روک دیتا، اللہ کی پرواہ نہیں ہے، بس لوگ کو خوش کرنا ہے، اگر اس کی کوئی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہو جاتا ہے۔ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور لوگ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس کا انجام حقیقت میں اگرچہ اس سے تعریف کی ہو جائے لیکن انجام یہ ہوا کہ لوگ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی ہمیں لوگ کو خوش کرنے کی کوشش میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جو حق بات ہے انسان وہ بیان کرے۔ میں چاہوں تو ایسی بات کر سکتی، بہت سب خوش ہو جائے، سب تالی بجائے، سب واہ واہی کریں، تعریف کریں، کتنا اچھا بیان ہو، کتنی اچھی بات بولتی ہے، پر یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جو حق بات ہے، جو صحیح بات ہے، اور جو چیز ہمارے اندر کمی ہے، گڑبڑی ہے، اس چیز کو بتانا، قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا علاج کرنا تاکہ اس کو ہم چھوڑ سکیں، یہ اصل طریقہ ہے، اور اس میں اللہ کی رضا خوشنودی ہے۔ اگر آپ کچھ ناراض بھی ہوں گے، اللہ انشاءاللہ آپ کو راضی کر دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیشہ انسان کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی بدشگونی سے بچائے، اللہ ہم سب کو غلط عقیدے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک بدعت خرافات سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے خرافات سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو توحید پر رکھ، اے اللہ سنت پر رکھ، اسلام پر رکھ، ایمان پر رکھ، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنا، لوگوں کے طریقے سے بچا، قرآن اور حدیث کے طریقے سے بچا۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو لوگوں کے طریقے سے بچا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ جو ہمیں پریشان ان کی پریشانی کو دور کر، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانی کر دے، اے اللہ جو پریشانی میں ہے ہر طرح کی پریشانی کو اللہ دور کر۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو توحید پر رکھ، اے اللہ جس طرح سے آج ہم لوگ یہاں جمع ہیں مسجد کے اندر، اسی طرح ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب کر۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت میں بھی جمع کر دے، جنت میں اللہ ہماری ملاقات کرا۔ اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور ان کے طریقے پر چلنے والا۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔